بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ٹلی کھڑکانا نہ بھولیے گا۔ اچھا، تو میں آج جس ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے سر پر نواز شریف برے طریقے سے سوار ہو چکے ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں عمران خان، وہاں پر وہ نواز شریف کا نام لیں یا نہ لیں، دونوں صورتوں میں وہ انہی کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کل وہ بھی علماء مشائخ کانفرنس میں گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ اربوں روپے لوٹ کر ملک سے جھوٹ بول کر چلا گیا ہے، اور کہتا ہے بیمار ہوں، اور پھر اس کی تقریر کروانے کے لیے کوئی صحافی جو ہیں سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ بھائی جان تسی ایڈے معصوم ہیں جی، ایڈے تسی بھولے، آپ نے خان صاحب آپ نے کہا تھا خطاب کرتے ہوئے کہ میں نے چیک کروایا یار وہ اپنے ڈاکٹر سے، وہ واقعی بیمار ہے، تو ہم اسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جانے کی اجازت دیں گے۔ تو آپ نے جھوٹ بولا قوم کے ساتھ۔ نواز شریف تو اگر آپ کی بات مان لیں چور ہے، اس نے بھاگنا تھا، تو چور تو کئی چال بازیاں کر دیں، تو آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ کا ڈاکٹر آپ سے جھوٹ بول گیا، آپ کی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد جھوٹ بول گئی آپ کے ساتھ۔ اگر نواز شریف آپ کے ساتھ دغا کر گیا تو بھائی نے پھر باقیاں دا کی کرو گے؟ تسی کتنے کھلوتے ہو؟ یہ اتنی زبردست قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں، بندے دا سمجھ نہیں آتی، 2.5 سال بعد ہنسیے کہ ٹکرا ماریے، یہ کس قسم کا جو پرائم منسٹر ہے ہمیں ٹکر گیا کہیں سے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ کل ہی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ایک اور زبردست بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں اگر وزیر اعظم چور ہوگا نا تو ملک تباہ ہو جائے گا، ہاں جی، اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بھائی وزیر اعظم کو 50 بندے ہوندے نے، وزیر اعظم بھی کلے ہی ہوتا ہے، یعنی اپنی بات کی آپ ساتھ ہی نیگیشن اگلی سانس میں کر دیتے ہیں۔ یار اس بندے کو کوئی بھائی چیک کروائیں، مہربانی میری یہ گزارش ہے کہ انہوں کو تو چیک کرواؤ، یہ واقعی کو حواس ٹھیک نے کہ نہیں۔ کشمیر میں یہ گئے، وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ جی میں NRO نہیں دوں گا۔ اچھا، وہاں پر بھی جا کے NRO کی بات، وہ وہی کشمیر سولیڈیرٹی ڈے تھا، وہاں پر آپ نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنا تھا، وہاں پر جا کے آپ نواز شریف کے خلاف بول رہے ہیں، زرداری کے خلاف بول رہے ہیں، PDM کے رہنماؤں کے خلاف بول رہے ہیں۔ آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر وہاں پر ایک ایسی آپ نے بات کر دی جو پاکستان کا بیانیہ ہی نہیں ہے، وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا وہ الگ کیا، اور آپ نے کیا دیا، تھرڈ آپشن بھی دے دیا۔ تو یہ خان صاحب جو ہے نا، میں نے تو لگتا ہے کوئی تھوڑا جا ان کا پیچ ہل گیا ہے ان کے اوپر، PDM اور یہ جو موومنٹ ہے، اور پھر وہ ایک پیج سے تھوڑے سے ہٹ گئے ہیں نا، ان کے ہٹنے کے بعد یہ بالکل وہ ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات کریں، کیسے کریں، کیوں کریں۔ یہ ہر وقت نواز شریف تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اتنا تو یار یاد کوئی جو 18-20 سال کا منڈا ہوتا ہے نا، جو نواں کسی گلی دی کڑی نال عشق ہویا ہوندا، وہ نہیں ਉਹਦਾ نام لینا جتنا یہ نواز شریف کا نام لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا خان صاحب کو، جو ان ارد گرد لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ خان صاحب کو یہ بات سمجھائیں کہ خان صاحب نواز شریف نہیں کرنا، مہنگائی ختم کرنے کا کام کرنا ہے۔ لوگ آپ ہی نواز شریف نے بھول جان گے، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے کوئی؟ آپ مہنگائی ختم کریں، آپ بے روزگاری ختم کریں، اس کی طرف اقدامات کریں تو لوگ بھول جائیں گے نواز شریف کو، اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور صرف نواز شریف کر کے آپ سمجھیں گے کہ جناب آپ ان کو برا ثابت کریں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے، تو انج نہیں ہونا پائیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ کوئی یعنی دوسرے کی سیٹ کے نیچے سے مطلب وہ لتاں وڑ دے نال تسی اپنا قد اچڑا کرنا چاہتے ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سی کنڈیشن بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کی۔ دیکھیں سیریس پرابلمز ہیں پاکستان کو، اور یہ سیریس پرابلمز حل کرنے کے لیے سیریس اور سمجھدار قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسا سین بنا ہوا ہے کہ غازوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن، پاکستان کا وہ حال ہوا ہے۔ ایک ایسی شخصیت آ کے اوپر بیٹھ کے جو کہتی تھی کہ میں آؤں گا تو 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا، 50 لاکھ گھر دے دوں گا، اور اب 2.5 سال گزرن تو بعد کہتے ہیں کلا عمران خان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے تہاڈے نال کوئی 500 بندہ سی، پہلے آپ کیا تھے؟
تو یہ اس وقت بالکل بوندلے آیا نہیں ہوتا بندہ، وہ خان صاحب کی حالت وہ ہو چکی ہے، اور اس پہ کوئی سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے، معاشرے کے ہر سوسائٹی ہر سیگمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں اور کس قسم کا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کل ایک ڈی سی کی غلطی سے یا ڈی سی نے اپنی طرف سے کوئی قانون دے عملداری کرنے کی کوشش کی تھی، دونوں صورتوں میں وہ غلط ہوا وہ صحیح ہوا. ایک انتظامی فیصلہ تھا جس پر وکلا کے چیمبرز گرائے گئے، اور اس کے نتیجے میں حالت یہ ہو گئی کہ وکلا نے ایسا احتجاج کیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب عدالتیں بند، جاؤ تحکم ثانی. اب یہ ایسی صورتحال یہ پاکستان کے کیپٹل میں ہو رہی ہے، یہ حالات بنے ہوئے ہیں. اور خان صاحب ہمیں سنا رہے ہیں بیٹھ کے کہ جناب وہ باہر نس گیا. وہ بھائیو باہر نس گیا نا تو طول پھڑ لیا یہ تیرے کو آندہ دے. پہلے تو بڑا ہاتھ پھیر کے کہتے تھے میں لے کے آؤں گا، آؤں گا تمہیں بتاؤں گا. کدھر گئے آپ؟ ساری باتیں ہوائی باتیں، کوئی عملی کام ایک آج تک مجھے اس حکومت کا نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی عملی کام کیا ہو. صرف باتیں، احتساب کی بھی باتیں کرتے ہیں، صرف باتیں، کوئی احتساب نہیں کر سکتے. کسی سے 1 روپیہ 1 ٹکا کسی سے برآمد کروایا ہو، کسی ایک سے نہیں کروا سکے. الٹا جتنے بھی یہ سارا ایئر ٹائم لیتے ہیں، اشتہار دیتے ہیں، بار بار باتیں کرتے ہیں، حکومت کے وسائل استعمال کر کے سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں، اور کام کوئی نہیں، زیرو. آپ یہ مہنگائی کے حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہیں لوگوں کے پاس. آپ یقین کریں لاہور میں اگر آپ کسی اشارے پہ کھڑے ہو جائیں، آپ موٹر سائیکل پہ کھڑے ہوں، آپ پیدل جا رہے ہو، پہلے تو ویسے نا گڈی والے کو لوکی مانگ لیتے ہیں، اب آپ اگر پیدل بھی جا رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو روک لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب مہربانی کرو، کار کھانڈو کچھ نہیں. یہ حالات ہم لاہور میں پہلے نہیں دیکھتے تھے، اب یہ حالات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور یہ اس طرح کی سوسائٹیز جو ہیں وہ بڑی مشکل ہو جاتا ہے ان کا سروائیول. خان صاحب نے کچھ اور بھی گوہر افشانیاں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ دنیا میں ترقی کرنے کا ایک ہی راز ہے، اور وہ ہے کہ ریاست مدینہ کے اصولوں پر آپ عمل کریں. بالکل ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ریاست مدینہ کے جو اصول تھے ان پر عمل کریں گے، وہ کوئی بھی ہوگا وہ ترقی کر جائے گا. پر خان صاحب تسی آپ کرنا عمل پائے نا، تسی ہن وزیر اعظم ہو، تسی کرنا عمل. تسی پہلے تو اپنے گھر تو شروع کرو نا عمل، اپنے آپ سے کرے. علیمہ باجی کے وہ جو اربوں روپے کی جائیداد ہے نا، بلکہ اس کو بھی چھوڑیں. آپ اپنے بنی گالا کا گھر گرائیں پہلے، کیونکہ وہ ناجائز بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ عدالت نے کہا. اس کا نقشہ صحیح پراپر پاس نہیں تھا، ہم نے 12 لاکھ روپے ٹیکس دے کے اس کو سیدھا کر لیا. تو کھوکھر پیلس کا بھی ہو جاتا، باقیوں کے بھی ہو جاتے. یہ اپنے سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کیا ہے، اب آپ بھی یہ کریں. پھر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن آپ تو صرف کہتے کہ دوجے کر لیں سارا کچھ، دوسرے ٹھیک ہو جائیں، دوسرے یہ کر لیں، میں کچھ نہیں کرنا. میں پاجی بس میں گلاں کرنی جے، اور میں تے بس سارے تنقید کرنے لیے بیٹھا ہوں. صحافیوں پہ یہ تنقید کرتے ہیں، وکلا پہ یہ تنقید کرتے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین پہ یہ تنقید کرتے ہیں، ہر ایک پہ تنقید کیے چلے جاتے ہیں. اصل مسئلہ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈلیوری کوئی نہیں، آئیڈیا کوئی نہیں، ویژن کوئی نہیں، اور گھبراہٹ پہ گئی کہ جیڑیاں نے مینوں چکیا سی گودی انہوں نے گودیوں لاتا ہے. تکا یہ نہیں ماریا، صرف لا کے نال کھلار لیا. تو گھبرا گئے نے. سینٹ کے الیکشن پہ گھبرائے ہوئے ہیں، کبھی صدارتی آرڈیننس آ رہا ہے، کبھی جناب صدارتی ریفرنس جا رہا ہے، کبھی روزانہ وزراء جو ہیں وہ کہہ رہے ایک ہی بات کرتے جا رہے کہ جناب ہم تو شفافیت چاہتے ہیں. وہ بھائی ہوں یاد ہے شفافیت، جس لئے جگیر ترین دے تیارے بھر کے بندے والے جاندے سن، اس لیے تمہیں شفافیت یاد نہیں سی آئی. کیا کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں چلے گا. اب سیریس حالات ہے اور تشویش کی بات ہے تمام پاکستانیوں کے لیے. میں نے کوشش کی ہے کہ ذرا تھوڑے سے لائٹر موڈ میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ میاں صاحب تے باہر بیٹھے نے، لیکن خان صاحب جڑے نا انہوں نے دماغ ہی بھی میاں صاحب سمائے نے ہر وقت، اور وہ ان کے دماغ سے نکل نہیں رہے. کوئی ایسا سانو بھی کوئی پتہ لگ جائے، کوئی بابا کوئی سانو بھی کوئی تسبیح لب جائے تو اسی سارے جانے رل کے پھیریے تو خان صاحب دے دماغ چوں میاں صاحب دا جڑا پوت چڑھے ہے وہ اتر جائے تو قوم والے پاسے سوچن اور ساڈے لوگاں دا کچھ کرن.
یہی میرا خیال تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔